الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب دیکھی مسلمانوں نے فوجیں تو کہا یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور سچ فرمایا اللہ نے اور اس کے رسول نے. اور بڑھ گیا ان کو یقین اور اطاعت کرنا. ایمان والوں میں سے کتنے مرد ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا اس کو جس کا انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے. پھر ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے پورا کر دیا اپنے ذمے کو
اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو منتظر ہیں، اور نہیں بدلا انہوں نے ایک ذرہ برابر بھی، تاکہ اللہ بدلہ دے سچوں کو ان کے سچ کا، اور عذاب دے منافقین کو اگر چاہے، یا انہیں توبہ کی توفیق دے۔ بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور پھیر دیا اللہ نے کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ، کہ ہاتھ نہ لگی ان کے کوئی بھلائی، اور کافی ہو گیا اللہ ایمان والوں کے لیے لڑائی میں، اور اللہ قوت والا زبردست ہے۔ اور اتار دیا ان لوگوں کو جنہوں نے پشت پناہی کی تھی اہل کتاب میں سے، ان کے قلوں سے، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب۔ ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے، اور ایک گروہ کو تم قید کر رہے تھے، اور تمہیں مالک بنا دیا ان کی زمین کا، اور ان کے گھروں کا، اور ان کے مالوں کا، اور ایسی سرزمین کا جس پر تم نے قدم بھی نہیں رکھے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورہ احزاب ہے، پارہ نمبر 21۔ آج سورہ احزاب کی آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 27 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ غزوہ احزاب کا بیان چل رہا ہے، جسے تاریخ میں جنگ خندق کہا جاتا ہے، جو سن 5 ہجری میں ہوئی۔ مکے کے مشرکین نے اطراف کے عرب کے قبائل کو جمع کر کے، اتحاد کر کے مدینے پر حملہ کیا۔ ان کی تعداد 10,000، دوسری روایت میں 12,000 تھی۔ ہم نے بتایا تھا اللہ کے نبی کو اس کی اطلاع حضور کے چچا عباس نے دی تھی، جو خفیہ طور پر مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے مشورہ طلب کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے اطراف خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے لیے مارکوڑ دیا۔ مدینے کی 3 جانب محفوظ تھی، گھنے باغات تھے کھجوروں کے، کوئی فوج داخل نہیں ہو سکتی تھی، لیکن ایک جانب سلا کی پہاڑیوں کی طرف، مدینے کی وہ جانب غیر محفوظ تھی۔
تو اللہ کے نبی کے حکم سے خندق کھودی گئی. 3.5 میل لمبی خندق تھی. 3.5 میل. 1000 صحابہ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اس خندق کو کھودتے ہوئے 6 دن میں اس کو مکمل کر لیا، جو آج کل کی مشینیں بھی نہیں کر سکتی. وہ خندق 3.5 میل لمبی تھی اور اتنی چوڑی تھی کہ کوئی کود کر اس کو پار نہ کر سکے، اور اتنی گہری تھی کہ کوئی اتر کر چڑھ کر پار نہ کر سکے. ادھر عرب کے قبائل کا اتحاد بہت بڑی فوج کے ساتھ مدینے کے قریب جب پہنچا اور انہوں نے اس خندق کو دیکھا، ان کو بڑی حیرت ہوئی. انہوں نے کہا ایسا جنگ کا طریقہ ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں. عرب بہادر قوم تھی، میدان میں چیلنج کر کے لڑنے والی قوم تھی. یہ خندق کا طریقہ ایرانیوں کا تھا. سلمان فارسی ایرانی تھے. بہرحال انہوں نے اپنے خیمے نصب کیے. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3000 صحابہ کے ساتھ اس مقام پہ پہنچے. صلا کی پہاڑیوں کو اپنے پیچھے رکھا تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ آور نہ ہو سکے. صحابہ کرام کو ترتیب دی اور ان کو جنگ کے مورچوں پر بٹھایا. 36 سوار تھے اور باقی سب پیدل تھے. جب وہ فوجیں نظر آئیں تو بہت بڑی ان کی تعداد تھی اس زمانے کے اعتبار سے. مسلمان اس کی توقع بھی نہیں کرتے تھے. اللہ نے اس منظر کو بیان کیا. اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. وہ فوجیں اوپر سے بھی آئی پہاڑی علاقوں سے اور نیچے سے بھی آئی نشیب کے علاقے سے، یہاں تک کہ مسلمانوں نے جب دیکھا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اتنی بڑی فوج کبھی نہیں دیکھی تھی. اس سے پہلے 2 جنگیں ہو چکی تھی. جنگ بدر سن 2 ہجری 17 رمضان اور جنگ احد سن 3 ہجری شوال میں. جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور مشرکین کی 1000 تھی. جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد 700 تھی اور مشرکین کی 3000 تھی. لیکن اس مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں آئے تھے کہ اللہ نے فرمایا مسلمانوں پر اس طرح سے خوف سا طاری ہو گیا تھا. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کلیجے منہ کو آ لگے.
وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا، اللہ کے بارے میں الگ الگ خیالات دل میں آنے لگے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے تو پھر یہ کیا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، وہاں ایمان والوں کی آزمائش کی گئی، ایمان والے ہلا ہلا کر رکھ دیے گئے. بہرحال جو منافقین تھے وہ کہنے لگے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہنے لگے اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا، اللہ کے رسول نے، سب دھوکا تھا. بہرحال منافقین ایک ایک کر کے وہاں سے نکل گئے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، کہنے لگے مدینے والو چلو یہاں سے بھاگو جان بچا کے، مسلمانوں کی خیر نہیں ہے، ہم ان کے لیے اپنی جانیں کیوں گنوائیں. یہ تھے دوغلے، وہاں سے ہٹنے لگے. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور بعض تو باضابطہ حضور کے خدمت میں آ کر کہنے لگے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، ہمیں اجازت دو، ہم واپس جانا چاہتے ہیں. یقولون ان بیوتنا عورہ، کہنے لگے ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، کناروں پہ ہیں، دشمن کہیں حملہ نہ کر دے. اللہ نے فرمایا جھوٹ کہتے ہیں. وما ہی بعورہ، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے. ان یریدون الا فرارا، بس جو تو بھاگنا چاہتے تھے، خیر بھاگ گئے، چھٹ گئے. اب رہ گئے ایمان والے، ان کی تعداد تقریباً 3000 تھی اور دشمن کی تعداد 12,000 تھی. ہمیشہ ایمان والے اقلیت میں رہے، لیکن ان کا ایمان ایک کامل تھا، اس لیے اللہ نے ہمیشہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بڑے بڑے فوجوں پر غالب کر دیا. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، ایمان والوں کی کامیابی تعداد پر منحصر نہیں ہے، بلکہ ان کے ایمان، ان کے توکل پہ ہے. اور حدیث قدسی میں ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، بندے جیسا گمان کرے میں ویسے ہی فیصلہ کرتا ہوں. اچھا جی، تو منافقین تو وہاں سے جان بچا کے بھاگے ہیں، لیکن ایمان والوں کا حوصلہ دیکھو. آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں ان میں سے پہلی آیت میں ایمان والوں کا حوصلہ، اللہ کی ذات پہ توکل. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، ایمان والوں نے جب فوجوں کو دیکھا، احزاب حزب کی جمع ہے، حزب بولے تو جماعت، گروہ، فوج. ہاں جی. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، ایمان والوں نے جب فوجوں کو دیکھا، پورے مدینے کو گھیرے ہوئے ہیں ہتھیاروں کے ساتھ. تلوار، نیزے،
تیر کمان، قالو، ایمان والے گھبرائے نہیں، ایمان والوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ ایمان والو، اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا۔ قرآن کریم میں دوسری آیت میں فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یقولوا آمنا، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَيَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ۔ کیا ایمان والوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے ہیں کیا چھوڑ دیے جائیں گے؟ کیا آزمائش نہیں ہوگی؟ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، ہم ایمان والے ہیں یہ کہنے سے کیا چھوڑ دیے جائیں گے؟ آزمائش نہیں ہوگی۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، آزمائے نہیں جائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، حالانکہ اللہ نے پہلے ایمان والوں کو بھی آزمایا ہے، اور آزمائش اس لیے ہوتی ہے دیکھے کون اپنے ایمان میں ثابت قدم ہے، کون اپنے ایمان میں سچا ہے، کون جھوٹا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، آزمائش تو ایمان والوں کی ہوگی۔ تو مسلمانوں نے جب دیکھا کافروں نے گھیر لیا ہے مدینے کو اطراف سے، جدھر دیکھے ادھر فوجیں ہی فوجیں، تو ایمان والے نہیں گھبرائے۔ قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہنے لگے یہ تو وہی ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ وصدق اللہ ورسولہ، اور سچ کہا تھا اللہ نے اس کے رسول نے۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے بلکہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ان کی اطاعت اور بڑھ گئی۔ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، بہت سے مرد ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں بعض وہ ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کیے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض وہ ہیں جو انتظار میں ہیں، شہادت کے انتظار میں۔ شہادت موت کو نہیں کہتے، اللہ نے فرمایا شہید کو تم مردے مت کہو، وہ زندہ جاوید ہیں، تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جیسے کسی نے کہا شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن،
نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مفسر ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ شہید کو شہادت کے وقت تکلیف نہیں ہوتی، جب تلوار اس کی گردن کو اڑا دیتی ہے اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل بیان کی، عجیب دلیل، کہ یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی بیگمات نے دیکھا جو پھل کھا رہی تھی، زلیخا نے ان کو دعوت دی تھی، ہاتھوں میں پھل، دوسرے ہاتھ میں چاقو تھے ان کے، پھل کاٹ کے کھا رہی تھی۔ زلیخا نے آواز دی، یوسف ذرا یہاں آؤ۔ یوسف علیہ السلام جیسی وہ محفل میں پہنچے، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ انہوں نے زندگی میں کبھی اتنا حسین خوبصورت نہیں دیکھا تھا۔ اللہ نے حضرت یوسف کو پوری دنیا کا آدھا حسن عطا فرمایا تھا۔ آدھے حسن میں پورے دنیا کے حسین اور حسینہ ہیں، اور آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ فلما رأینہ اکبرنہ، جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا حیرت میں پڑ گئی، اتنا حسین، کہنے لگی یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یہ کوئی فرشتہ ہے جو آسمان سے ابھی اترا ہے۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، حسن یوسف میں ایسی محو ہو گئی، بے خود ہو گئی کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہاتھوں میں پھل کٹ گئے اور پھر ان کی انگلیوں پر وہ چھریاں چل گئی، لہو لہان ہوئی ہیں، لیکن کٹنے کا احساس نہیں ہے کہ حسن یوسف کے دیدار میں ایسی مدہوش ہو گئی۔ قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، کہنے لگی یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ تو زلیخا نے کہا، او بیگمات مصر ہوش میں آؤ، ھذا الذی لمتننی فیہ، یہ وہی یوسف ہے کنعانی غلام کہ تم مجھے تانا دے رہی تھی نا۔ کتنی بذوق ہے عزیز مصر کی بیوی زلیخا، اپنے غلام سے عشق لڑا رہی، یہی ہے وہ، ہاں جی، ایک نظر تم نے دیکھا ہوش کھو بیٹھی، ذرا اپنے ہاتھاں دیکھو لہو لہان ہو گئی، میں کیسا کر رہی ہوں گی، یہ میرے گھر میں رہتا ہی نہیں، ہاں جی، کہنے لگی تم سفارش کرو، ذرا میری بات مان لے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے آقا کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، جس نے مجھ پر احسان کیا۔ زلیخا نے کہا اگر نہیں مانا نا، اسے جیل میں ڈال دیتے ہو، جیل میں ڈال کے اس کو سڑا دوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، پروردگار ان کے چکر سے تو جیل میں جانا بہتر ہے۔ 12 سال تک جیل میں رہے یوسف علیہ السلام، ایک بات سمجھ میں، بغیر کسی قصور کے، تو اللہ کی حکمت ہے، ہاں جی، جو بھی حالات آتے ہیں، بنتے ہیں، بگڑتے ہیں، من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ تو
تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن، ان کی تفسیر ہے تفسیر جلالین، عالم کورس میں ہے وہ تفسیر کی کتاب جلالین۔ جب تک عالم تفسیر جلالین نہیں پڑھتا انہیں عالم ہی نہیں ہوتا۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جس طرح سے مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا اپنا ہوش کھو بیٹھی، ہاتھ کٹ گئے، کٹے بولے تو کٹ کے جھڑے نہیں تھے اس پہ چھریاں چل گئی تھی، خون نکلا تھا، کہ مصر کی عورتیں یوسف کے حسن کو دیکھ کر ایسی مدہوش ہو گئی کہ اپنے ہاتھوں پہ چھری چلنے کا احساس نہیں ہوا۔ شہید کی جب شہادت کا وقت ہوتا ہے تو شہید کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے، جس نے یوسف کو پیدا کیا اس اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اس کے گلے پہ تلوار چل گئی، اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کہ بعض وہ تھے اللہ سے کیے سو عہد کو پورا کیا، شہید ہو گئے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض وہ ہیں جو شہادت کے انتظار میں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اللہ سے جو عہد کیا تھا ذرہ برابر بھی انہوں نے اس کو نہیں بدلا۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، اللہ چاہتا ہے کہ سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ عطا فرمائے، اور وہ ہے دنیا میں فتح اور آخرت میں جنت۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اللہ چاہتا ہے اس آزمائش میں ڈال کر منافقین کو عذاب دے اگر چاہے، اور اگر چاہے تو ان کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما کر ان کی توبہ قبول کر لے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، یہ جو آئے تھے نا 12,000 مختلف قبیلے کے مشرکین کی فوجیں، انجام کیا ہوا؟ اللہ نے پھیر دیا کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ۔ وہ تو آئے تھے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے، لیکن اللہ نے ان پر ایسا عذاب نازل کیا کہ آخر ان کو واپس جانا ہی پڑا۔ لم ینالوا خیرا، ان کو کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوئی۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، ایمان والوں کی جانب سے جنگ کے لیے اللہ خود کافی ہو گیا، اللہ نے خود لشکر بھیجے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، زبردست ہے۔ اس کے بعد سنو، ہم نے کچھ تفصیلات اس سے پہلی مجلس میں بیان کر دی تھی، باقی جو تفصیلات ہیں آج ہم اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک حدیث سن لو، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں بہت سے غزوات میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہی۔ غزوہ کسے کہتے ہیں ہم نے بتایا تھا، غزوہ کہتے ہیں وہ جنگ جس میں اللہ کے نبی خود شریک ہوں، اسے کہیں غزوہ، اور جس میں حضور شریک نہیں ہوئے، آپ نے صحابہ کی فوجیں بھیجی، اسے کہیں گے سریہ۔ تو غزوے کی جمع غزوات، سریے کی جمع سرایا۔
تو حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں بہت سے غزوات میں، غزوہ مریسی، غزوہ خیبر، غزوہ فتح مکہ اور غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہوں. آپ پر کسی غزوے میں ایسی شدت اور مشقت نہیں ہوئی جیسے غزوہ خندق میں پیش آئی. اس غزوے میں مسلمانوں کو زخم بھی بہت آئے. سردی کی شدت تھی، فل سردی کا زمانہ تھا. سردی اور اس میں سخت ہوائیں، طوفانی ہوائیں. سردی مسلمانوں کو اس سخت سردی کی مشقت بھی اٹھانی پڑی، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی ضروریات کی چیزوں میں بھی بہت تنگی تھی. اسی طرح سے اچھا وہ جنگ ایک دن ختم نہیں ہوئی، بلکہ مشرکین کی فوجیں مدینے کے اطراف میں ایک مہینے تک لڑتی رہیں. ایک مہینہ، ایک مہینے کا محاصرہ تھا. باہر سے مدینے میں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں آ سکتی تھی. تو اتنی سخت آزمائش کا وقت تھا وہ مسلمانوں کے لیے. ایک مہینے تک محاصرہ کیے رہی. اچھا ڈائریکٹ جنگ تو نہیں کر سکتے تھے، تو پھر مشرکین خندق کی اس جانب سے تیروں سے حملہ کرتے تھے، پتھروں سے حملہ کرتے تھے. ایک حدیث سن لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت اکرمہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ خندق میں مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے سے. فرشتے آئے تھے باضابطہ، جبریل امین کی کمان میں فرشتے آئے تھے، اور اسی طرح سے ہوا کے طوفان کے ذریعے سے اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی. ورنہ 3000 آدمی کہاں اور 12,000 کہاں. بہرحال سخت سرما کا زمانہ تھا، سخت سردی، ٹھنڈی تیز ہوائیں چل رہی تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے ماموں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق والی رات سخت جاڑے اور تیز ہوا میں مدینہ منورہ کو بھیجا. کہاں جاؤ، مدینے سے کھانا لے کر آؤ اور لحاف بھی لاؤ، سردی بہت ہے، لحاف لے آؤ. عبداللہ ابن عمر فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، حضور نے اجازت دی اور فرمایا میرے جو صحابی تمہیں ملے ان سے کہنا کہ وہ میرے پاس چلے آئیں.
عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں چلا، ہوائیں اتنی تیز چل رہی تھی، سرد ہوائیں، سناٹے کی شائیں شائیں ہوائیں چل رہی تھی. مجھے جو بھی مسلمان ملا میں نے اللہ کے رسول کا پیغام پہنچایا کہ اللہ کے رسول تمہیں محاذ جنگ پہ بلا رہے ہیں. جس نے بھی سنا وہ پلٹ کر اللہ کے رسول کی طرف چل دیا، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. یہ صحابہ کی اطاعت تھی. ایک بات یاد رکھو، تمام اولیاء کرام، غوث، قطب، ابدال مل کر ایک ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. اگرچہ اولیاء کرام کی عبادتیں بڑھ جائیں گی، لیکن ایک ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ وہ نگاہیں کہاں سے لائیں گے جنہوں نے دیدار کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. براہ راست اللہ کے نبی کی تربیت میں رہے صحابہ. حضرت امام شافعی سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ عمر ابن عبد العزیز کا مرتبہ بڑا ہے یا امیر معاویہ کا؟ عمر ابن عبد العزیز چاروں خلفاء کے بعد سب سے بہترین خلیفہ اسلام کے ہو رہے ہیں، عمر ابن عبد العزیز. ایک بات یاد رکھو، انہی کے زمانے میں احادیث جمع کی گئی. جو کتابی شکل میں حدیثیں ہیں نا، یہ عمر ابن عبد العزیز کا کارنامہ ہے. جو صحابہ اور صحابہ کے شاگردوں کے سینوں میں محفوظ تھی حدیث ہے، ان کو کتابی شکل میں لے آیا گیا عمر ابن عبد العزیز کے دور میں. عمر ابن عبد العزیز نے اگرچہ 2.5 سال حکومت کی، لیکن صحابہ کے بعد ایسی حکومت دنیا میں کسی نے نہیں کی تھی. ان کے زمانے میں اتنی برکت تھی کہ لوگ زکوٰۃ لے کر مستحقین کو تلاش کرتے تھے، کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا. اتنی خوشحالی تھی عمر ابن عبد العزیز کے زمانے میں. امام شافعی سے کسی نے پوچھا کہ عمر ابن عبد العزیز کا مرتبہ زیادہ ہے یا امیر معاویہ کا؟ انہوں نے کہا سنو، امیر معاویہ اللہ کے رسول کے ساتھ کسی جہاد میں شریک رہے اور گرد اڑ کر ان کے گھوڑے کے ناک میں بیٹھی ہو، تو ایسے ہزاروں عمر ابن عبد العزیز سے بڑھ کر وہ گرد ہے امیر معاویہ کے جو گھوڑے کے ناک میں ہوئی. تو معلوم ہوا تمام اولیاء غوث اعظم سب مل کر ایک ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتے. اتنا بڑا مقام صحابہ کا. بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مجھے جو بھی مسلمان ملتا گیا میں نے اسے حضور کا پیغام سنایا. جس نے بھی سنا فوراً حضور کی طرف چل دیا، یہاں تک کہ اس میں سے کسی نے بھی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا. فرماتے ہیں ہوا اتنی تیز چل رہی تھی اور سرد ہوا، میں نے ڈھال اپنے آگے کر لی تھی ہوا کے بچاؤ کے لیے، لیکن ہوا میرے ڈھال کو بھی دھکے دے رہی تھی، یہاں تک کہ ہوا کی تیزی کی وجہ سے میرے ہاتھ کی ڈھال بھی گر گئی. اللہ تعالیٰ نے
ان کافروں پر جنگ خندق میں ہوا کا طوفان کے ذریعے ان پر عذاب نازل کیا اور فرشتے بھی نازل کیے۔ فرشتوں نے ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا، خوف بھر دیا، یہاں تک کہ وہ لوگ واپس جانے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، بہت غصہ تھا ان کو مسلمانوں پہ، وہ تو آئے تھے اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے مدینے کی، لیکن ناکام ہو گئے۔ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، انہیں کوئی بھلائی نصیب نہ ہوئی۔ اچھا جی، 1 مہینے تک محاصرہ رہا اور دونوں جانب سے پتھر اور تیر برسائے جاتے رہے۔ ہم نے بیان کیا تھا کچھ بہادروں نے ہمت کی اور خندق میں اتر گئے تھے، تو مسلمانوں نے ان کو وہیں پہ نمٹا دیا۔ اس جنگ میں 6 صحابہ شہید ہوئے اور 6 کافر مارے گئے۔ ایک دن تو اتنا مصروفیت کا دن رہا کہ کافروں نے موقع ہی نہیں دیا، مسلسل حملوں پہ حملے کرتے رہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورج کے غروب ہونے کے بعد حضرت عمر کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو آج عصر کی نماز بھی نہیں پڑھی، کیونکہ مسلسل حملے ہو رہے تھے دونوں جانب سے، تو اتنا بھی موقع نہیں ملا کہ نماز ادا کر سکے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، میں تو آج عصر کی نماز بھی نہیں پڑھ سکا، یہاں تک کہ اب سورج غروب ہوا چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر، آج تو میں نے بھی ابھی نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بطحان میں اترے، حضور نے پھر وضو کے لیے پانی منگوایا اور حضور نے پھر وہیں پر قضا نماز پڑھی۔ ایک اور حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کے گھروں کو، ان کی خبروں کو آگ سے اس طرح سے بھر دے جس طرح انہوں نے ہمیں نماز سے روکا، ہمیں عصر کی نماز پڑھنے کی فرصت بھی نہ دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نمازوں کی قضا فرمائی۔ اسی طرح سے اس دن اتنا مصروف دن رہا کہ تقریباً 4 نمازیں حضور نہیں پڑھ سکے۔ کافروں نے اتنے حملے کیے کہ حضور کو اور صحابہ کو نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو نمازیں قضا ہوئی تھی اس کو پھر باضابطہ جماعت کے ساتھ حضور نے ادا فرمائی۔ بلال کو حکم دیا بلال اذان دے، بلال نے اذان کہی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ چاروں نمازیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز قضا پڑھائی. عشاء کا تو وقت تھا، عشاء کی ادا ہو گئی. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور کافروں پر اللہ نے سرد طوفانی ہوا کا عذاب نازل فرمایا، یہاں تک کہ وہ ناکام اور نامراد ہو کر واپس لوٹ گئے. جب یہ طوفانی ہوائیں چل رہی تھی، سخت سردی، محمد ابن اسحاق کی روایت ہے، محمد ابن کعب قرظی فرماتے ہیں ایک نوجوان نے کوفے میں حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ اے ابو عبداللہ، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اور حضور کی صحبت میں رہے تھے؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا ہاں بھتیجے، ہم حضور کے ساتھ رہے تھے. اس نوجوان نے کہا پھر تمہارا سلوک اللہ کے رسول کے ساتھ کیسا تھا؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا ہم ہر وقت تیار رہتے تھے حضور کی اطاعت کے لیے. اس جوان نے کہا اگر ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتے تو حضور کو زمین پر پیدل چلنے نہ دیتے، اپنی گردنوں پہ اٹھائے ہوئے اور آپ کی ہر وقت خدمت کیے ہوئے ہوتے. حضرت حذیفہ نے فرمایا بھتیجے، تم کو کیا معلوم وہ زمانہ کتنی مصیبتوں کا زمانہ تھا، کتنی آزمائش کا زمانہ تھا. اللہ کی قسم وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ احزاب کی ایک رات، جنگ خندق کی ایک رات، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور انتہائی سردی پڑ رہی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا کوئی ایسا ہے کہ اٹھ کر جائے اور ہم کو ان لوگوں کی خبر لا کر دے، کافروں کے لشکر میں جائے اور ان کے حالات کیا ہیں، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کی اطلاع ہمیں لا کر دے. حذیفہ نے فرمایا اللہ کے نبی کا یہ فرمان سن کر ہم میں سے کوئی نہیں اٹھا، کیونکہ فل سردی چل رہی تھی، رات کا وقت، پھر دشمن کے فوج کے اندر جانا، پڑاؤ میں جان کو جوخم میں ڈالنا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی ہے جو جا کر دشمن کی خبر لے کر آئے. حذیفہ کہنے لگے کہ ہم میں سے کوئی نہیں اٹھا، حالانکہ حضور کے ایک بات پر صحابہ جان قربان کرنے والے. اندازہ لگا وہ کیفیت کیا ہوں گی، وہ شدت سردی کی کہ کوئی صحابی نہیں اٹھا. پھر اللہ کے نبی نے نماز کی نیت باندھی، دیر تک نماز پڑھتے رہے. نماز کے بعد پھر فرمایا کہ کوئی ہے جو دشمن کی خبر لے کر آئے.
حضرت حذیفہ فرماتے ہیں پھر بھی کوئی نہیں اٹھا، دبک کے پڑے رہے، کیونکہ ہمت نہیں ہو رہی تھی اتنی سردی میں جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز میں مصروف رہے۔ پھر نماز کے بعد حضور نے فرمایا کوئی ہے جو جا کر دشمن کی خبر لے آئے، اور جو شخص اٹھ کر جائے گا اور دشمن کی خبر لائے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اچھا، اتنا سننے کے بعد بھی کوئی اٹھنے کو تیار نہیں۔ بتاؤ کتنی شدت ہوں گی وہ سردی کی، اور وہ کتنا خطرناک معاملہ ہوگا، کتنی خطرناک مہم ہوں گی کہ دشمن کے بیچ میں جا کر ان کی خبر لے آنا۔ سلام ہو صحابہ پر، اللہ کے نبی کے حکم پر انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں حضور نے تیسری مرتبہ فرمایا کوئی ہے جو جا کر دشمن کی خبر لا کر دے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں یہ سننے کے بعد بھی سخت سردی، سخت بھوک اور شدت خوف کی وجہ سے کوئی بھی نہیں اٹھا۔ جب کوئی نہیں اٹھا اللہ کے رسول نے پھر فرمایا حذیفہ اٹھ کھڑا ہو جا۔ نام لے کے حضور بولے۔ حذیفہ کہتے ہیں مجھے اٹھے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں حضور نے میرے نام کے ساتھ مجھے پکارا تو میں اٹھا، لبیک یا رسول اللہ، جی حاضر ہوں فرمائیے۔ حذیفہ فرماتے ہیں اتنی سردی تھی کہ میرے دونوں پہلو کانپ رہے تھے اور میرے دانت بج رہے تھے، اتنی سردی پوچھو مت۔ ویسے ہی میں نے اٹھ کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچا۔ اللہ کے رسول نے قریب بلا کر میرے سر پر، میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا حذیفہ جا ان لوگوں کے پاس جا کر ان کی خبر لاؤ کہ کیا ارادے ہیں ان کے۔ لیکن ایک بات یاد رکھ، سیدھا جا، ان کے حالات معلوم کر کے ویسی سیدھا، چھیڑ چھاڑ نہ کو کرنا تو ماریں گا کسی کو بیٹا۔ ہاں جی، صرف ان کی خبر لے کے آ، وہاں پہ کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر۔ اس کے بعد حضور نے مجھے دعا دی، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، حذیفہ کی آگے سے، پیچھے سے، دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، اللہ اس کی حفاظت فرما۔ حذیفہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں نے اپنے تیر لیے، ترکش لیا، کمان لٹکا دی، تلوار لی، اپنے ہتھیار باندھ دیے، اور میں پیدل وہاں سے چلا۔ جیسے ہی میں خیمے سے باہر نکلا مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا میں گرم حمام میں چل رہا ہوں، یعنی وہ سردی کہاں بھاگ گئی نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی کی دعا کا کوریج تھا، کوریج میں تھے حذیفہ۔ فرماتے اندر تو دانتاں بج رہے تھے، جب حضور نے مجھے دعا دی، میں جب باہر نکلا مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے گرم حمام میں چل رہا ہوں، ہیٹر میں چل رہا ہوں جیسے۔
بہرحال یہاں تک کہ میں ان کے پڑاؤ میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ ایسی تیز ہوائیں چل رہی ہیں کہ ہواؤں کا طوفان آ گیا، اور پھر میں نے دیکھا کہ اس ہوا کے تیزی کی وجہ سے ان کے جو دیگیں چولہے پہ کھانے کی چڑھی ہوئی ہیں، ہوا سے وہ دیگیں الٹ گئی، ان کے جو شامیانے تھے اکھڑ گئے۔ اس وقت ان کا سپہ سالار ابو سفیان ایک جگہ سینکتے بیٹھا تھا، انگار میں سرداراں بیٹھے ہوئے تھے سینکتے ہوئے، اتنی فل سردی۔ حذیفہ کہتے ہیں بالکل میرے تیر کے نشان پہ تھا، میں نے کمان نکالی، تیر چڑھایا، کہا یہ اصل ہے اس میں سپہ سالار، آج اس کو ماری دیتا ہوں، میرے نشانے پہ تھا۔ ایک دم مجھے خیال آیا اللہ کے نبی کا، فرمائے ایسی ویسی حرکت مت کرنا۔ بس پھر میں نے تیر ترکش میں ڈالا، کمان لٹکائی، تو میں ان میں تھا۔ ابو سفیان اپنے لشکر سے کہہ رہا تھا، اے گروہ قریش، تم میں سے ہر ایک اپنے ساتھ آدمی کو پہچان لے، کہیں کوئی جاسوس تم میں داخل تو نہیں ہو گیا ہے۔ بہت ہوشیار قوم تھی یارما، ہیں جی؟ اللہ کے نبی نے اللہ سے اس قوم کو مانگا تھا، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتی۔ تو اتنی باصلاحیت قوم تھی وہ۔ تو ابو سفیان جو سپہ سالار تھا، اس نے محسوس کیا کہ کوئی نہ کوئی مسلمانوں کا جاسوس ہم میں گھس آیا ہے، لہذا اس نے کہا ہر آدمی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لے، دیکھ لے کوئی جاسوس تو نہیں آ گیا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں مجھے خطرہ ہو گیا کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، اس سے پہلے کہ کوئی میرا ہاتھ پکڑ کے پوچھتا کون ہے، میں نے ایک کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا کون ہے رے تو؟ اس نے کہا سبحان اللہ، میں تو فلاں ہوں۔ یہ قبیلے حوازن کا آدمی تھا۔ ابو سفیان نے کہا ہے گروہ قریش، اب یہاں تمہارے رہنے کی کوئی جگہ نہیں، ایک تو بیچ میں خندق ہے، باضابطہ جو ہے جنگ بھی نہیں ہو سکتی، اور دوسرے اتنی سخت سردی، سرد تیز ہوائیں کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے اور چولہوں پر چڑھی ہوئی ہنڈیاں الٹ گئی، یہاں تک کہ وہ تیز سرد ہواؤں میں ان کے کئی جانور مر گئے، کئی اونٹ گھوڑے سردی برداشت نہیں کر کے۔ ابو سفیان نے کہا چلو اب یہاں سے چلو اپنے گاؤں کو چلو واپس، اور کہا میں تو روانہ ہو رہا ہوں۔ ابو سفیان کھڑا ہو گیا، اس کے اونٹ کا ایک پاؤں بندھا ہوا تھا، اس نے اونٹ پہ سوار ہوا، اس کو کھڑا کیا اور اس کو مارا۔ اونٹ 3 پیروں پہ کھڑا ہو گیا، چوتھے پیر بندھا ہوا اسے کھولا گیا،
ابو سفیان نے کہا چلو واپس. تو قبیلہ غطفان وہ بھی فوج لے کر آئے تھے، انہوں نے بھی اپنے فوجوں سے کہا چلو واپس. حذیفہ فرماتے ہیں میں ان کی یہ کیفیت دیکھا کہ وہ لوگ اب ٹک نہیں سکتے. میں وہاں سے واپس چلا اللہ کے نبی کو اطلاع دینے کے لیے. میں جب چلا تو ایسا لگتا تھا گرم حمام میں چل رہا ہوں، ہیٹر میں چل رہا ہوں. بہرحال جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شامیانے میں پہنچا، میں نے دیکھا حضور ابھی بھی کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. جب حضور نے نماز کا سلام پھیرا تو میں نے رپورٹ پیش کی، یا رسول اللہ وہ تو اتنے خوفزدہ ہیں، وہ تو واپسی کی تیاری کر رہے ہیں. ابو سفیان تو اونٹ پہ بیٹھ کے نکل گیا اور کہا چلو رے واپس چلو. حضور نے جب سنا تو اتنا ہنسے حضور، یہاں تک کہ اس اندھیری میں اللہ کے نبی کے دانت ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے چمک رہے ہیں. یاد رکھو حضور ہنستے نہیں تھے، زیادہ مسکراتے تھے. اللہ کے نبی مسکراتے تھے. لیکن اس موقع پر کافروں کی حالت جب سنی، حضور اتنا خوش ہوئے اور حضور ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک موتیوں کی طرح سے چمکنے لگے. اچھا جی، حذیفہ فرماتے ہیں جانے آنے کے وقت تو سردی نہیں لگی، اب سردی لگنی شروع ہو گئی. اب جو سردی لگنی شروع ہو گئی، اللہ کے رسول نے مجھے اپنے قریب بلایا، فرمایا حذیفہ قریب آ. یہاں تک کہ میں حضور کے پیروں کے پاس آ گیا، چونکہ سردی بہت تھی. میں حضور کے پیروں پر وہیں پر سو گیا، حضور کے پیروں پر. اللہ کے نبی نے اپنی چادر مبارک مجھ پہ اڑا دی. رات بھر میں اللہ کے نبی کے قدموں پہ سوتا رہا، جیسے کوئی اپنے بچے کو سلاتا نا جی. ہاں جی اماں بچے کو سلاتے دیکھو سردی میں. حضرت حذیفہ کو حذیفہ جب قدموں میں آ گئے، سردی فل ہو رہی تھی، اکڑ کے بیٹھے اور وہیں سر پہ حضور کے قدموں میں سر رکھ کے سو گئے. حضور نے اپنی چادر حذیفہ کو اڑائی. فرماتے ہیں میرا سینہ حضور نے اپنے تلووں سے چمٹا لیا. میں برابر سوتا رہا یہاں تک کہ فجر کا وقت آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا او سونے والے اب تو اٹھ جا. بہت پیار سے فرمایا. اللہ کے نبی بڑے مہربان تھے. حضور نے فرمایا اے سونے والے، یا نعمان، یا نعمان، او سونے والے اٹھ جا. یہ اللہ کے نبی کی شفقت تھی اپنے صحابہ. اچھا ایک اور واقعہ بیان کروں حضور کی شفقت کا. حضور کی سب سے لاڈلی بیٹی بی بی فاطمہ، بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی. ان سے بڑے 3 بہنیں تھیں. سب سے بڑی حضرت زینب، دوسرے نمبر کی حضرت رقیہ، تیسرے نمبر کی حضرت ام کلثوم، اور سب سے چھوٹی بی بی فاطمہ. ان کا نکاح حضرت علی سے ہوا تھا. بہت لاڑکی تھی. اب حضرت علی میں فاطمہ میں گھر میں کچھ تو بھی تو میں ہو گئی. ہاں جی
گھر میں کرکریاں رہتے، کس کے ظاہر ہوتے کس کے نہیں ہوتے. جی. تو حضرت علی اور بی بی فاطمہ میں کچھ تو میں ہو گئی. بڑے باپ کی بیٹی تھی نا. ہم کیا کرتے ہیں، بڑے گھر کے بیٹیاں لے کے آتے ہیں، بعد میں بولتے ہیں ہماری خدمت کرنا ہے. نو ہاں، انہیں کہیں کو خدمت کریں گی. تمہارے کو خدمت والی چاہیے نا تو غریب کی بیٹی کر کے لاؤ. ہاں جی، تمہارے کو مال بھی ہونا اور خدمت بھی ہونا، دونوں نہیں ملے. یہ بات سمجھ میں. تو میاں بیوی میں کچھ کرکریاں ہو گئے. حضرت علی کو بڑا ٹینشن آیا. حضرت علی سیدھا گھر سے نکل کے چلے گئے. اب کہاں چلے گئے؟ فاطمہ کے دو باتیں ہوئے. حضرت علی ناراض ہو کے چلے گئے. فاطمہ روتی بیٹھی نا. اتنے میں اللہ کے نبی آئے بیٹی کے گھر کو. بیٹی کیا بات ہے روتی بیٹھی، کیا ہوا؟ تمہارے داماد کہاں تو بھی ناراض ہو کے چلے گئے. بابا اب کیا کروں میں؟ حضرت بیٹی ٹھہر، اس کو ڈھونڈ کے لاتا ہوں میں. کیونکہ حضور کے لیے حضرت علی بھی بیٹے کی طرح تھے. 10 سال کی عمر تھی حضرت علی کی. حضور نے چچا سے مانگ کے لیا تھا، ابو طالب سے، چچا یہ بچے کو میں پال لیتا ہوں. کیونکہ ابو طالب جو تھے آمدنی کم تھی، بچے زیادہ تھے. ایک بچہ حضور نے مانگا، دوسرا حضرت عباس نے مانگا تھا. تو جعفر حضرت علی سے بڑے تھے، وہ حضرت عباس کے حصے میں آئے، انہوں نے پرورش کی. اور حضرت علی کی اللہ کے نبی نے پرورش کی. جب 21 سال کی عمر ہوئی علی کی تو اپنا داماد بنا لیا تھا. تو بی بی فاطمہ نے کہا ابا تمہارے داماد کہاں گئی کہ ناراض ہو کے؟ حضور میں ٹھہر اس کو ڈھونڈ کے لاتا ہوں. آپ جہاں جہاں علی ہو سکتے تھے حضور سب جگہ ڈھونڈے، کہاں بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد میں آئے. مسجد میں دیکھا علی سو رہے ہیں. گھر میں ٹینشن ہوا تو سیدھا مسجد میں آ کے سو جاؤ. اچھا یہ نہ کو سمجھو جتنے مسجد میں سو رہے سب گھراں کے ٹینشن والے ہیں. مسجد ہمارے کو بہت آسان ہوگی. گھر میں مچھرا کاٹ رہے نا، سیدھا مسجد میں اکیلے بٹن دبائے پنکھے کا لے سو رہے. ابے بل کون دینا؟ تیرا باپ دینا کیا بیٹا؟ نہیں ہے نا کمیٹی کے لے. اس لیے یاد رکھو مسجد کی کوئی چیز استعمال کرے نا، وہ جمعہ کے چندے میں اتنے پیسے ڈال دو. جی اتنے پیسے ڈالو. بہرحال حضرت علی مسجد میں سو رہے تھے. اللہ کے نبی نے دیکھا، حضور اٹھائے نہیں ایک دم. حضور آئے قریب بیٹھے. اب مسجد میں اس زمانے میں نہ فرشی تھی، نہ جائے تھے، نہ کچھ تھے. جی صحابہ فرماتے ہیں مسجد نبوی میں وہ کنکریاں گٹی ایسا ڈالی ہوئی تھی. بارش ہو جاتی تو ہم جب سجدہ کرتے تھے ہماری پیشانی کیچڑ میں بھر جاتی تھی. اور ہمارے نخرے نمازیوں کے، وہ فرشی ہونا، وہ ٹائلز ہونا، اس پہ پھر جائے ہونا، جائے پہ چاندنی ہونا سفید. جی اوپر پنکھا ہونا، سائیڈوں میں اے سی ہونا، پھر نماز بند، نیت باندھیں گا اللہ اکبر. واہ رے واہ، اتنے نخرے کے نمازاں ہو گئے تمہارے. اللہ کے نبی کے زمانے میں بہت سادگی، بڑی غربت تھی. ایک بات یاد رکھو، 6 سال تک مسجد نبوی میں روشنی نہیں تھی اور نہ کوئی چراغ جلا تھا.
سب سے پہلے مسجد نبوی میں جس نے روشنی کی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ملک شام سے خندیلہ لے کر آئے تھے. خندیل، فانوس بولتے اس کو، فانوس، خندیل لے کر آئے تھے سن 6 ہجری میں، اور مسجد میں لٹکا دی تھی. اللہ کے نبی تشریف لائے، دیکھا مسجد روشن ہو گئی، خوش ہو کے فرمایا یہ کون لایا؟ یہ لوگوں نے کہا جی وہ تمیم داری، ابھی ابھی مسلمان ہوا نا، وہ تمیم داری لے کر آیا. اللہ کے نبی اتنا خوش ہوئے، فرمایا تمیم داری، میرے پورے بیٹیاں کی شادیاں ہو گئے، اگر میری کوئی بیٹی بغیر شادی شدہ ہوتی میں اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا. تو نے اتنا بڑا کام کیا اللہ کے گھر کو روشن کرنے کا. میری اگر کوئی بیٹی ہوتی بغیر شادی شدہ تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا، لیکن حضور کی کوئی بیٹی باقی نہیں تھی. اب ایک صحابی نے کہا حضور تمہاری بیٹی نہیں تو میری بیٹی تو ہے نا، میں داماد بنا لیتا ہوں. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا علی مسجد میں سو رہے ہیں. اچھا بچھانے کچھ بھی نہیں ہے، ویسے ہی سو گئے. اب وہ مٹھی جو ہے گرد ان کے سر میں پڑی ہوئی ہے، چہرے پہ کچھ. اللہ کے نبی بیٹھ گئے اور بہت محبت سے پیار سے ان کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں. حضرت علی چہرے سے مٹھی ہٹا رہے ہیں، سر سے فرما رہے ہیں قم یا ابا تراب، ارے مٹھی کے باپ اٹھ جا. قم یا ابا تراب، اے مٹھی کے باپ اٹھ جا. حضرت علی کی آنکھ کھل گئی، دیکھا اللہ کے نبی ایک دم گھبرا کے اٹھ کے بیٹھے. کہا یا رسول اللہ آپ؟ حضرت نے فرمایا غصہ ٹھنڈا کر دے، چل گھر کو چل. اللہ کے نبی گھر کو لے آئے، میاں بیوی میں پھر سے میل ملاپ کرا دیا. ایک ہم جیسے اماں بابا، بیٹی ذرا دو باتاں بولی، اچھا ایسا بولا کیا، ٹھیک ہے، اسے کورٹ میں کھینچتا ہوں، 498 میں ڈال دو اس کو. خبردار، بچوں کو زندگی گزارنے دو. جی تمہاری زندگی گزر گئی، اب بچوں کو گزارنے دو. اکثر جو طلاقاں ہو رہے نا میاں بیوی کی ٹینشن سے نہیں ہو رہے، یہ اماں بابا کے بھڑکانے سے ہو رہے. یہ بات سمجھ میں؟ ہاں، بچوں کو جینے دو. اچھا اماں بابا ٹینشن میں آ کے بولتے اب دوبارہ وہ گھر کو جانا نہیں. تو اب بچی اپنے گھر کو جانا چاہتی ہے، اپنے سسرال. اماں بابا اپنے انا کا مسئلہ بناتے، کہتے خبردار جو گئی نا دوبارہ ہمارا مرا ہوا منہ دیکھیں گی. میں بولتا ہوں مرے تو چچا ہے. بچوں کی زندگی میں انٹرفیئر نہ کرو، ان کو بھی زندگی گزارنے دو. یہ بات سمجھ میں؟ ہاں ہاں، ان کے لیے دعائے خیر کرو، ان کے عافیت کی، سلامتی کی، برکت کی، اولاد کے لیے دعائیں کرو. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سر پر، چہرے پہ حضور ہاتھ پھیر رہے ہیں، محبت سے فرما رہے ہیں قم یا ابا تراب، ارے مٹھی کے باپ اٹھ جا. حضرت علی کی آنکھ کھولی، گھبرا کے اٹھ کے بیٹھے، یا رسول اللہ آپ؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے، چل گھر کو. گھر کو لا کے ملایا حضور.
یہ ہے معاشرت. اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ اللہ کے رسول کی زندگی ہے. بہرحال تو فرمایا حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جب میں کافروں کے لشکر سے واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا راستے میں 20 گھڑ سوار امامے باندھے ہوئے، سفید امامے. انہوں نے مجھ سے کہا جا کر اپنے نبی سے کہہ دینا اللہ نے تمہارا کام پورا کر دیا، تمہارے دشمنوں کے شر کو اللہ نے دفع کر دیا. جابر فرماتے ہیں میں حضور سے اس کا ذکر کیا. حضور 20 سوار تھے، دیکھو امامے باندھے ہوئے تھے. انہوں بولے اپنے نبی سے جا کے کہہ دینا اللہ نے تمہارا کام کر دیا ہے اور تمہارے دشمنوں کے شر سے تم کو محفوظ کر دیا. پوچھا حضور کون تھے جی وہ؟ حضور نے فرمایا فرشتے تھے وہ، فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں اللہ کی جانب سے، جیسے کہ شروع میں فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ہم نے بھیجی ہوا اور وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ایسے لشکر ہم نے بھیجے جو تم کو نظر نہیں آئے. وہ فرشتے تھے. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور کچھ باتیں کر رہے ہیں. حضرت عائشہ نے دیکھ لیا. ان کے جانے کے بعد پوچھا حضور آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ جبرائیل دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے. ایک صحابی ہیں دحیہ کلبی، اکثر ان کی شکل میں آتے تھے. صحابہ سمجھتے دحیہ کلبی سے حضور باتیں کر رہے ہوں گے. حضرت عائشہ نے پوچھا حضور کس سے باتیں کر رہے تھے جی؟ حضور نے فرمایا وہ جبرائیل امین تھے، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. بہرحال فرشتے آئے تھے، جیسے بدر میں آئے تھے نا فرشتے، ایسے ہی یہ جنگ احزاب جنگ خندق میں بھی آئے. ایک حدیث سن لو، بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد یا حج یا عمرے سے لوٹ کر شہر میں پہنچتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر یوں کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آئبونا تائبونا عابدونا ساجدونا لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. بہرحال وہ لوگ جو ہے وہاں سے واپس لوٹ گئے. اس طرح اللہ نے اپنے نبی کی اور ایمان والوں کی مدد فرمائی. اس کے بعد سنا جب یہ احزاب کا لشکر واپس چلا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، سلمان ابن السرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، احزاب یعنی کافروں کے لشکروں کے واپس جانے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزوننا نحن نسیر الیہم.
حضور نے فرمایا اب تک کافران ہم پہ چڑھ کے آتے تھے، حملہ کرتے تھے، اب وہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، بلکہ اب ہم ان پر حملہ کریں گے۔ چنانچہ ایسی ہوا۔ یہ آخری حملہ تھا کافروں کا جو مدینے کی طرف آ کر ہوا۔ اس کے بعد پھر تو اللہ کے نبی نے سن 8 ہجری میں 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکے کو فتح کیا، اور حنین فتح ہوا، تقریباً عرب مسلمان ہو گیا، اور پھر حضور کو اللہ کا بلاوا آ گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ جب آ جائے اللہ کی مدد اور مکہ فتح ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوخ در جوخ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ کا کام مکمل ہو گیا۔ اب آپ واپسی کی تیاری کرو۔ کیا ہے واپسی کی تیاری؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید بیان کیجئے، استغفار کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب تک یہ ہم پہ چڑھ کے آتے تھے، حملہ کرتے تھے، الآن نغزوہم ولا یغزوننا، اب ہم حملہ کریں گے، نحن نسیر الیہم، اب ہم ان پہ چڑھ کے جائیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں نامراد واپس لوٹا دیا۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اللہ نے پھیر دیا کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ، غصے میں بھرے ہوئے واپس لوٹے، کیونکہ یہ جنگ جیت نہیں سکے، وہ پوری تیاری کر کے آئے تھے مگر خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے۔ یہ کمال مسلمانوں کا نہیں تھا۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ مسلمانوں کی طرف سے اس جنگ میں کافی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر آئے، ہوا کا طوفان، فرشتوں کا لشکر۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، زبردست ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے مدینہ واپس لوٹ کر آ گئے۔ چونکہ جنگ میں گرد و غبار کپڑوں پر، بالوں پر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور آپ نے ہتھیار اتار لیے، جو زرہ پہنے ہوئے تھے نا، جنگ کا لباس، اس کو اتارا، اور ہیلمٹ تھی حضور کی جو جنگ میں استعمال کی جاتی ہے، دیکھو حضور نے ہیلمٹ اتار دی اور سر کے بال دھو رہے ہیں جو گرد آلود ہو گیا تھا۔ اتنے میں دیکھا جبریل امین آ گئے۔ جبریل امین ہتھیار سجائے ہوئے تھے، دہے کلبی کی شکل میں آ گئے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ جبرائیل آگے ہیں۔ جبرائیل نے کہا آپ نے ہتھیار اتار لیے؟ فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا ارادہ ہے جبرائیل؟ جبرائیل نے کہا ان غداروں کی ابھی خبر لینا باقی ہے۔
بنو قریظہ کے یہودیوں نے غداری کی تھی اس موقع پر. انہوں نے باہر سے حملہ کرنے والوں کا ساتھ دیا تھا، حالانکہ حضور سے ان کا امن کا معاہدہ تھا. تو بنو قریظہ کے یہودیوں نے غداری کی تھی. آپ کو اس کی اطلاع ملی تو جبرائیل نے کہا کہ ابھی ان غداروں کو سزا دینا باقی ہے، بنی قریظہ کی. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہتھیار لگا کے تیار ہو گئے. باہر آ کر اعلان کیا، لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ. حضور نے اعلان فرمایا، سنو، تم میں سے کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ کے محلے میں. وہ محلہ دور تھا ذرا. حضور نے فرمایا عصر کی نماز وہاں پڑھو. اور مدینے میں اعلان کرنے کے لیے ایک منادی کو بھیجا، مدینے میں اعلان کرو، لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ. فوراً بنو قریظہ کے محلے پہنچو، عصر وہاں پڑھو. چنانچہ حضور کا حکم سنتے ہی صحابہ تیار ہو کر نکل گئے. اب درمیان میں مغرب کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت تھوڑا سا رہ گیا، مغرب کا وقت قریب آ گیا. بعض لوگوں نے کہا کہ عصر خزانہ ہو جائے، اس لیے یہیں پہ پڑھ لو عصر کی. دوسروں نے کہا حضور کا حکم ہے عصر وہاں پڑھنا. اب بعض لوگوں نے راستے میں پڑھ لیے، بعض لوگوں نے وہاں جا کر پڑھی. اب اختلاف ہوا نہیں ہوا، ہو گیا اختلاف. اللہ کے نبی کا ججمنٹ کیا ہے دیکھو. حضور نے دونوں میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں کہا. اسی لیے دین کے بعض باتوں میں اختلاف ہے. لوگ سمجھتے اختلاف نہیں چاہے نا، یہ دور صحابہ میں ہوا ہے، اگر ہم میں ہو گیا تو یہ کوئی دین کے خلاف نہیں ہے. یاد رکھو یہ اختلاف رحمت ہے، کیونکہ نماز پڑھنے کے طریقے، بچوں کو باہر چل جاؤ، بھیجو ان کو باہر. تو دیکھو نماز پڑھنے کے طریقے الگ الگ ہیں. اب ہر ایک بولتا میں پڑھ رہا تو صحیح، دوسرا غلط. تو بھی صحیح، انہیں بھی صحیح. ہاں جی، تو ایک حدیث پہ عمل کر رہا ہے، دوسرا دوسری حدیث پہ عمل کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے اپنی حیات میں جو عمل فرمایا ہے نا، وہ مختلف طریقے سے کیے ہیں. تو کسی نے طریقہ اختیار کیا، دوسرے نے دوسرا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک صحیح ہے دوسرا غلط، نہیں، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ دونوں بھی حدیث سے ثابت ہے. اب ہمارا کیا ہے، ہماری بیماری اپنی حدیث کو بولتا صحیح ہے، دوسری بولتا ضعیف ہے جی وہ. وارے واہ، حدیث حدیث ہوتی ہے. یاد رکھو قانون، حدیث ضعیف نہیں ہوتی، اس کی سند ضعیف ہوتی. جو راوی ہوتا نا، راوی ضعیف ہوتا ہے، حدیث ضعیف نہیں ہوتی. تو بہرحال تو یہ دونوں طریقے اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوئے ہیں.
تو بعض صحابہ نے بیچ میں پڑھ لی عصر کی، انہوں نے کہا عصر کی قضا ہو جائیں گی، دوسروں نے کہا ہوں دے، اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے، وہاں جا کے پڑھو، بولے نا، لہذا بیچ میں ہم نہیں پڑھتے۔ حضور نے کسی پہ نکیر نہیں فرمائی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد صحابہ فوراً تیاری کے ساتھ بنو قریظہ کے قلعے کے پاس پہنچ گئے اور محاصرہ کر لیا، گھیر لیا۔ ان کا جو محلہ تھا نا، قلعے کے اندر تھا، مضبوط فصیلیں تھی۔ پہلے زمانے میں اس کو گڑھی بولتے تھے، گڑھی، قلعے کو گڑھی بولتے تھے۔ تو بنو قریظہ کے یہودی مالدار بھی تھے، اور ان کا محلہ قلعے کے جیسا تھا، مضبوط دیوار۔ اللہ کے حکم سے صحابہ نے محاصرہ کر لیا ان کا۔ پھر اللہ کے نبی خود بھی پہنچے، آپ کے لیے بھی ایک خیمہ تیار کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی کو حضور نے مدینے میں اپنا قائم مقام مقرر کیا، اور اسلام کا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا، اور حضور خود اس قلعے کے پاس پہنچے، اور یہ محاصرہ 25 دن تک رہا، 25 دن تک، کیونکہ یہ بنو قریظہ کے یہودیوں نے مسلمانوں کے دشمن کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف انہوں نے گویا دشمن کا ساتھ دیا تھا۔ 25 دن تک محاصرہ رہا، یہاں تک کہ اندر کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہونے لگا، پریشان ہو گئے یہودی، کیونکہ اسلامی فوج نے ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے، یہودیوں نے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا جی ہم پھر امن کا معاہدہ کرنے کو تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا کوئی امن کا معاہدہ نہیں ہوگا، بس ہو گیا، ختم۔ آپ بغیر کسی شرط کے نیچے اتر آؤ، تمہارا فیصلہ تو ہم اب کریں گے، پہلے کا معاہدہ ختم۔ وہ گھبرا گئے، انہوں نے کہا جی ذرا ابو لبابہ کو بھیج دو، ایک صحابی ہیں ابو لبابہ ابن المنذر، ان کا مکان اس محلے میں تھا، یہودیوں کے محلے میں۔ یہودیوں نے کہا ذرا ان کو بھیجو ہمارے پاس، ذرا ہم مشورہ کر کے جواب دیتے ہیں اترنا کہ نہیں اترنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو لبابہ جاؤ۔ ابو لبابہ جب اندر پہنچے تو وہاں عورتاں بچے جمع ہو کے رونے لگے، ان کو معلوم تھا کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، کیونکہ کوئی بھی حکومت بڑے سے بڑا جرم معاف کرتی ہے لیکن غداری کو معاف نہیں کرتی۔ یہ غدار کو کہتے ہیں دیش دروہی، کوئی بھی حکومت دیش دروہی کو معاف نہیں کرتی۔ تو ان یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا تھا، اپنے انجام کو جانتے تھے یہودی، اس لیے کہنے لگے جی ابو لبابہ کو بھیج دو، ذرا ان سے کچھ مشورہ کریں گے پھر جواب دیتے۔ حضور نے فرمایا ابو لبابہ جاؤ۔ ابو لبابہ جب اندر گئے تو دیکھا عورتیں بچے جو رو رہے،
ارے ابو لبابا آپ کیسا ہونا ہمارا، اب ہمارے کو تو انہوں زندہ نہیں چھوڑتے، کیسا ہونا؟ یہودیوں نے پوچھا ابو لبابا ایک مشورہ ہمارے کو تمہارے سے لینے کا ہے، کیا؟ کہ اگر ہم تمہارے نبی کے کہنے کی وجہ سے نیچے اتر گئے قلعے سے، تمہارے نبی ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ ابو لبابا نے اپنا ہاتھ اپنے حلق کی طرف لے جا کے ایسا ہلا کے کہا، تمہارا تو بسم اللہ اللہ اکبر سے، تم قلعے سے اترے رہے، منہ سے تو نہیں کہا انہوں نے، ہاتھ کے اشارے سے اپنے گلے کی طرف پھیرتے ہوئے کہا، تمہارا تو یہ ہے انجام۔ ایک دم چونک گئے، کہا یہ میں نے کیا کیا؟ یہ تو اللہ کے رسول کا راز تھا، یہ میں نے فاش کر دیا، کتنی بڑی غلطی کی۔ اب میں حضور کے پاس کیا منہ لے کے جاؤں؟ لہذا وہ قلعے سے حضور کے پڑاؤ کی طرف نہیں آئے، بلکہ پیچھے کے راستے سے چکر کاٹتے ہوئے سیدھا مسجد نبوی میں پہنچ گئے، مسجد نبوی میں، اور مسجد نبوی کے ایک ستون سے کھمبے سے اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا اور کہا، اللہ کی قسم جب تک اللہ کے نبی معاف نہ کر دے میں یہ کھمبے سے بندھا ہی رہوں گا، چاہے میری موت آ جائے، میں نہیں کھلوں گا۔ ادھر حضور انتظار میں ہے، علی نے گیا تھا ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا؟ بعد میں حضور کو اطلاع ملی، ابو لبابا تو مسجد نبوی میں ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے، کہتا ہے جب تک اللہ کے نبی معاف نہ کر دے اور اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے نہ کھولے میں نہیں کھلوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اچھا میرے پاس آنا تھا، میرے پاس آنے کے بجائے وہاں جا کے خود باندھ لیا۔ حضور نے فرمایا، اللہ کی قسم میں بھی نہیں کھولوں گا جب تک کہ اللہ حکم نہ دے۔ بس جی ابو لبابا بندے رہتے تھے، نماز کے وقت ضرورت کے لیے کھولے جاتے تھے، پھر باندھ دیے جاتے تھے، ان کے بال بچے آ کے باندھ دیتے تھے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنا ہے ان غداروں کا۔ ابو قتادہ کی روایت ہے، جب ہم بنو قریظہ کے محلے میں پہنچے قلعے کے پاس، ہم نے محسوس کیا کہ ان کو لڑائی کا یقین ہو گیا ہے۔ حضرت علی نے جا کر قلعے کی جڑ میں جھنڈا گاڑ دیا۔ اب یہودیوں نے یہ دیکھ کر گالیاں دینی شروع کر دی، حضور کو گالیاں دے رہے، حضور کے گھر والیوں کو گالیاں دے رہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم خاموش رہے، ہم نے کہا یہودیوں ہم گالیاں کے جواب میں گالیاں نہیں دیں گے، گالیاں کے جواب میں یہ تلوار ہے، میدان میں نکل کے فیصلہ کریں گے۔ اتنے میں اللہ کے نبی بھی پہنچ گئے۔ حضرت علی نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ ذرا آپ قریب نہیں آئے تو اچھا ہے۔ حضرت علی چاہتے تھے حضور کے کانوں میں یہودیوں کی گالیاں نہ پہنچے۔ حضور نے فرمایا، علی کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان کے گالیاں مجھ تک نہ پہنچے؟ کہا جی۔ حضور نے فرمایا یہ اس لیے گالیاں دے رہے ہیں کہ میں سامنے نظر نہیں آ رہا، اگر میں سامنے جاؤں تو یہودی اس کی ہمت نہیں کر سکے گے۔
بہرحال اللہ کے نبی سواری پہ سوار آگے بڑھ رہے ہیں. حضور کے آگے حضرت اسید ابن حضیر ننگی تلوار لیے ہوئے حضور کے باڈی گارڈ کے طور پہ چل رہے ہیں. یہ انصار مدینہ کے سردار تھے. حضرت اسید نے کہا اے اللہ کے دشمنوں، جب تک تم بھوکے نہ مر جاؤ گے ہم تمہارے قلعے سے ہٹیں گے نہیں. بس یہ پھر ان کی رسد بند کر دی. جہاں سے ان کو سپلائی ہو رہی تھی نا، سپلائی لائن کاٹ دی انہوں نے. اب یہودی اندر بھوک پیاس سے اب تڑپنے لگے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نیچے اتر رہے ہیں چاہے جو فیصلہ ہو. حضور نے فرمایا تمہارا فیصلہ میں نہیں کروں گا. تمہارے اور میرے بیچ میں قبیلے قیس کے سردار، قبیلے اوس کے سردار معاذ، سعد ابن معاذ کریں گے. میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ سعد بن معاذ کریں گے. یہ انصار مدینہ کے سردار تھے. اچھا اس وقت یہ یہاں نہیں تھے، مدینہ میں تھے، کیونکہ غزوہ احزاب میں ان کو تیر لگا تھا جس کی وجہ سے ان کی رگیں اکھل کٹ گئی تھی. اللہ کے نبی نے ان کے لیے مسجد نبوی کے بازو میں ایک شامیانہ لگوایا تھا، اور ایک صحابیہ اس زمانے کی ڈاکٹر تھی، وہ جراح، وہ ان کا علاج کر رہی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کہا بغیر شرط کے نیچے اتر آؤ، تمہارا فیصلہ میں نہیں کروں گا، بلکہ تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ سعد بن معاذ کریں گے. یہودی مطمئن ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے سعد کی ان کی پرانی دوستی ہے. قبیلے اوس اور قبیلے خزرج، قبیلے اوس اور قبیلے بنو قریظہ میں دوستی تھی زمانے سے. مطمئن ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے جاؤ سعد بن معاذ کو لے آؤ. چنانچہ ان کو ایک گھوڑے پر سوار کرا کے لایا گیا جہاں اللہ کے نبی پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں. حضور نے انصار سے فرمایا قوموا لسیدکم، کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے. چنانچہ انصار نے آگے بڑھ کر ان کو گھوڑے سے نیچے اتارا. اللہ کے نبی نے فرمایا سعد، آج تم ہم دونوں کے درمیان حکم ہو، فیصلہ تم کرو گے. یہ یہودیوں کی غداری واضح ہے، لہذا ان کو کیا سزا دینا ہے تمہارے فیصلے پہ منحصر ہوگی. انہوں نے کہا جی. تو انصار مدینہ کہنے لگے سردار اپنے پرانے دوست ہیں ذرا خیال رکھو. حضرت سعد نے فرمایا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہیں کروں گا. انصار سمجھ گئے یہ یہودیاں کی خیر نہیں ہے بیٹوں کی. چنانچہ حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ سنایا. چونکہ بنو قریظہ قبیلے کے یہودیوں نے غداری کی ہے، لہذا ان کی سزا یہ ہے ان میں جتنے مرد لڑنے کے قابل ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے. تقریباً 800 مرد تھے
جو لڑ سکتے تھے ان میں، یعنی بالغ۔ سعد نے فیصلہ کیا جتنے ان میں لڑنے کے قابل مرد ہیں سب قتل کیے جائیں، اور ان کی عورتیں، ان کے بچے باندی اور غلام بنا لیے جائے، اور ان کے مکانات، ان کے املاک، ان کے مال، یہ سب مال غنیمت کے طور پہ حاصل کر لیے جائیں۔ جب یہ فیصلہ سنایا حضرت سعد نے، اللہ کے نبی نے فرمایا سعد تم نے وہی فیصلہ دیا ہے جو اللہ نے تورات میں دیا ہے۔ جو یہودی تورات پڑھتے تھے نا، سیم یہی فیصلہ اس میں تھا، غداروں کی سزا۔ اس کے بعد حضور نے حکم دیا سب کو گرفتار کر لیا گیا، اور جتنے نابالغ تھے لڑکے ان کو چھانٹ کر الگ کیا گیا، عورتوں کو الگ کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا مدینے کے اطراف میں بڑے بڑے گڑھے کھودے گئے۔ حضور نے ظہر کے بعد حکم دیا وہ پوروں کو گڑھوں کے کنارے پہ لاؤ، اور 2 صحابی کو حکم دیا ان کی گردنیں مارتے جاؤ۔ چنانچہ گردنیں ماری جا رہی تھی، ان کی ناشیں جو ہے گڑھے میں ڈالی جا رہی تھی، یہاں تک کہ تقریباً 800 ان کے جنگجو قتل کر دیے گئے۔ یہ سزا تھی ان کی غداری کی۔ اللہ کا یہی فیصلہ تھا تورات میں جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، جس کو یہودی پڑھتے تھے۔ ان کی تمام املاک یہ ساری جو ہے مال غنیمت کے طور پر تقسیم کی گئی۔ اللہ کے نبی نے جس کو چاہا امان دے دی، اللہ نے اسی کو فرمایا، اپنا احسان یاد دلایا۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اور اللہ نے اتارا اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کافروں کی پشت پناہی کی تھی، ان کے قلعوں سے نیچے اتارا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، خوف ڈال دیا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے، ایک گروہ کو تم گرفتار کر رہے تھے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا، مالک بنا دیا ان کی سرزمین کا، اور ان کے گھروں کا، ان کے مالوں کا۔ وَأَرْضًا لَمْ تَطْئُوهَا، اسی طرح سے اللہ نے تمہیں وہ سرزمین کی بشارت بھی عطا فرمائی کہ اس کو بھی تم فتح کرو گے، جس زمین پر تم نے ابھی تک قدم بھی نہیں رکھے۔ یہ زمین سے مراد کیا ہے؟ یہ خیبر کی زمین ہے۔ خیبر میں یہودی آباد تھے، بڑے مالدار، کھیتی باڑی اور باغات کے مالک تھے وہ۔ اب یہ بچے کچے یہودی بنو نذیر بنو قینقاع کے جو پہلے تڑی پار ہو چکے تھے، وہ جا کر خیبر میں آباد ہو گئے، اور پھر انہوں نے تیاریاں کی مسلمانوں پہ حملہ ور ہونے کے لیے۔ سن 7 ہجری میں اللہ کے نبی نے خیبر پر اٹیک کیا، اور پھر اللہ نے حضرت علی کے ہاتھوں خیبر کو فتح کروایا۔ تو وہ اس کی بشارت اللہ نے پہلے دی تھی۔ تو خندق کا واقعہ 5 ہجری کا ہے، اور خیبر کی فتح سن 7 ہجری کی۔ وَأَرْضًا لَمْ تَطْئُوهَا، اور اللہ نے تمہیں وارث بنایا اس زمین کا بھی جس پر تم نے ابھی قدم بھی نہیں رکھے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
یہ آج کی آیتوں کی تفسیر مکمل ہو گئی انشاءاللہ۔ آگے پھر اللہ کے نبی کے گھر کے ان کے بیویوں کے حالات آگے بیان کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ آئندہ مجلس میں اگلی آیتوں کی تفسیر ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی مجلس میں جو بھائی اور بہنیں حاضر ہیں، ہر ایک کی جائز تمنائیں دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، ایمان والوں کے گھروں میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ جو اجتماعات ہونے جا رہے ہیں تمام اجتماعات کو کامیاب فرما، اطراف و اکناف کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہمیں بھی تیرے دین کے لیے ہر طرح کی قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے خیر کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں ان سب میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ جتنے شرور و فتنوں سے حفاظت چاہیے ہے ان تمام سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔